رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی۔ ایک نوجوان جس کا نام احمد تھا اپنے ہاتھ میں پرانا نقشہ لیے ایک ایسے جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں جانے کی ہمت آج تک کسی نے نہ کی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل کے درمیان ایک ایسا خزانہ چھپا ہے جو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مگر اس خزانے تک پہنچنے والا آج تک کبھی بھی واپس نہ آیا۔ احمد کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے صرف یہ ایک چیلنج تھا، اس سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ جنگل کے عین درمیان پہنچا۔ اچانک اسے ایک بہت بڑا پتھریلا دروازہ نظر آیا جس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو دھکا دیا وہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ احمد نے اپنی ٹارچ جلائی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی قدم چلا تھا کہ اس سے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ وہ مزید آگے بڑھا تو اچانک اس کا پاؤں ایک پتھر پر پڑا اور غار میں زوردار آواز گونج اٹھی۔ اگلے ہی لمحے دیواروں میں لگے سینکڑوں تیر اس کی طرف چل پڑے۔ احمد نے تیزی سے زمین پر چھلانگ لگائی۔ چند انچ کے فاصلے سے تیر اس کے اوپر سے گزر گئے۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی دیر کر دیتا تو شاید زندہ نہ بچتا۔ اس نے گہری سانس لی اور احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک بہت بڑا ہال نظر آیا۔ ہال کے درمیان ایک قدیم پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا اور اس کے سامنے ایک سنہری صندوق رکھا ہوا تھا۔ احمد خوشی سے صندوق کی طرف دوڑا، لیکن جیسے ہی اس نے صندوق کو ہاتھ لگایا پورا ہال لرزنے لگا۔ مجسمے کی آنکھوں میں سرخ روشنی چمکی اور وہ آہستہ آہستہ زندہ ہونے لگا۔ احمد گھبرا گیا۔ 10 فٹ لمبا پتھریلا محافظ احمد کی طرف بڑھنے لگا۔ احمد نے فوراً صندوق اٹھایا اور پوری رفتار سے بھاگنا شروع کر دیا۔ غار کے اندر کی طرف پتھر گر رہے تھے، زمین ٹوٹ رہی تھی۔ پیچھے وہ محافظ پوری طاقت سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے احمد ایک ٹوٹی ہوئی پل کے سامنے پہنچ گیا۔ نیچے گہری کھائی تھی، پیچھے پتھریلا محافظ تھا۔ پتھریلا محافظ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہ تھا۔ اس نے پوری طاقت سے دوڑ لگائی اور پل پر چھلانگ لگا دی۔ پل درمیان سے ٹوٹ گیا۔ احمد کسی طرح سے دوسری طرف پہنچ گیا جبکہ محافظ سیدھا کھائی میں جا گرا۔ غار کا لرزنا اب بھی جاری تھا۔ احمد تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ چند ہی لمحوں بعد احمد غار سے باہر نکل آیا۔ اسی وقت پورا پہاڑ زوردار آواز کے ساتھ زمین دوز ہو گیا۔ اب خزانہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے سانس بحال کی اور آہستہ سے صندوق کھولا، لیکن اس کے اندر سونا، ہیرے یا جواہرات نہیں تھے بلکہ ایک پرانی کتاب تھی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: حقیقی خزانہ دولت نہیں بلکہ وہ علم ہے جو دنیا بدل سکتا ہے۔ احمد کو احساس ہوا کہ وہ جس خزانے کی تلاش میں آیا تھا اس کی اصل قیمت سونے سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے کتاب کو محفوظ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس علم کو کبھی غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دے گا۔ اسی دن سے احمد صرف ایک خزانے کا شکاری نہیں رہا بلکہ دنیا کے قدیم رازوں کا محافظ بن گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیں اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔